ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ لوگ ٹینشن کو بہت زیادہ تنقید بھی کرنے لگے ہیں. ٹینشن نہیں لینی، ٹینشن نہ لیا کرو، چھوڑو ٹینشن والی باتوں کو نہ کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ جو ٹینشن ہے اس کو بہت ہی برا بھی جانا جا رہا ہے. لیکن یہ جو ٹینشن ہے دراصل یہ آپ کی انٹینشنز کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے. یعنی کہ اگر وہ ٹینشن آپ کو ڈسفنکشنلٹی کی طرف لے جا رہی ہے، آپ کو اعصابی دباؤ میں مبتلا کر رہی ہے، آپ کے ساتھ آپ اپنے ماحول سے کٹتے ہوئے کچھ نیگیٹیوٹی سی فیل کرنے لگے ہیں، تو پھر تو یہ ٹینشن سے ذرا بڑھ گیا ہے کام. جی 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 لیکن ایک جو جیسے ہم نے یو سٹریس کی بات کی تھی، جی 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 تو یہ جو ٹینشن ہے یہ کارآمد بھی ہے، کیونکہ اگر کوئی ٹینشن لیتا ہے جی تو وہ اپنے موجودہ معیار کو بہتر کرنے کی، خاص طور پہ اگر کسی ٹاسک پر ہے اور اس کی ٹینشن لے رہا ہے تو وہ پروگریس کرے گا. اگر اس کا وہ یہ جانتے اور بوجھتے اور سمجھتے ہوئے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اس کی ٹینشن اس کی ایفرٹس کو بڑھا رہی ہے تو پھر تو وہ فائدے میں ہے. لیکن اگر وہ صرف خالی بیٹھ کے ٹینشن ہی لیے جا رہا ہے تو اس صورت میں تو پھر کوئی پروگریس نہیں ہے. پھر تو وہ انہیں ایکسپرٹ کی مدد کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں جی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اٹس اے سیریس ایشو. جی جی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ لوگ ٹینشن نہ لینے کی بات کرتے ہیں اور سٹریس نہ لینے کی بات کرتے ہیں. اب اس پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ اصل جو اس کی کاز ہے، جو کاز آف سٹریس ہے، جو کاز آف ٹینشن ہے، اس پہ بعض اوقات وہ کام نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کی نشاندہی نہیں کرتے، اس بارے میں سوچ بچار. بعض اوقات تو یہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ اس کاز کو ڈسکس کرنے لگیں تو اس سے انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ جو اصل اس کی بنیاد یا فساد کی جڑ ہے، اس جڑ کا اگر آپ ذکر کرنے لگیں تو لوگ اس سے کتراتے ہیں، کیونکہ وہاں ڈسکس کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، ان کے خیال میں نقصان کیا ہے، کیونکہ وہ ایک اعتراف لائے گا ان کے اندر. اعتراف جب بھی آئے گا تو ذمہ داری لائے گا، اور جب ذمہ داری آئے گی تو کچھ تبدیل ہونا پڑے گا، کچھ کوششیں پہلے سے مختلف اور زیادہ کرنی پڑیں گی، تو آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا. تو ہم تو آرام کرنا چاہتے ہیں.